السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کے ایک نہایت دلچسپ اور گہرے لفظ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ لفظ ہے لواقح، جو سورۃ الحجر میں آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر معنی کی گہرائی اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ہم ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف زبان کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں یہ لفظ آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور تمہیں وہ پانی پلایا اور تم اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ابھی یہاں پہ جو لفظ ہے لواقح، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ لواقح دراصل لاقح کی جمع ہے۔ یہ لفظ عربی فعل لقح سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حاملہ ہونا، بار آور ہونا یا کسی چیز کو بار آور کرنا۔ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ناقۃ لاقح، یعنی ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو۔ اسی طرح جب قرآن میں الریاح لواقح کہا گیا تو اس کا مطلب ہوا ایسی ہوائیں جو بارش کا سبب بنتی ہیں، ایسی ہوائیں جو بادلوں کو بار آور کرتی ہیں، اور ایسی ہوائیں جو زمین اور پودوں کی افزائش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ گویا قرآن نے ہواؤں کو ایک زندگی بخشنے والے وسیلے کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو یہ جو سورہ الحجر ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی 15ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، اس میں 99 آیات ہیں۔ اس کی جو آیت نمبر 87 ہے، یہ صرف ایک آیت ہے جو مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے جو اہم موضوعات ہیں اس میں سابقہ قوموں کا اپنے انبیاء کو جھٹلانا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کی نافرمانی، متقین کے لیے اجر، نافرمانوں کے لیے تنبیہ، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ مفسرین کی آراء اس کے بارے میں جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہواؤں کو لواقح اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ بادلوں کو بار آور کرتی ہیں، ان کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے اور یہ درختوں اور پودوں کے پھولوں کو کھلنے کا سبب بناتی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو زمین میں زندگی پھیلانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ امام قرطبی اس لفظ کے 2 اہم معنی بیان کرتے ہیں۔ ہوائیں رطوبت کو اٹھا کر بادل بناتی ہیں اور یہ پودوں میں پولینیشن کر کے انہیں بار آور کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قدرتی نظام کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ امام طبری کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہوائیں بادلوں کو بار آور کرتی ہیں، پودوں کے درمیان پولینیشن کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ انداز بیان علمی حقیقت اور ادبی بلاغت دونوں کو جمع کرتا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر ہواؤں کو ایک قدرتی مظہر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف ہوا نہیں بلکہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔
یہ ہوائیں بادلوں کو جمع کرتی ہیں، بارش کا سبب بنتی ہیں، زمین کو زندہ کرتی ہیں اور انسان کی زندگی کو قائم رکھتی ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ جدید سائنس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ہوائیں سمندروں سے بخارات کو اٹھا کر بادلوں تک پہنچاتی ہیں، بادلوں کو حرکت دیتی ہیں اور پودوں کے درمیان پولینیشن کا کام کرتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو ایک لفظ لواقعہ کے ذریعے بیان کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی علمی اور معنوی گہرائی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ اس آیت سے ہمیں 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ نہایت گہرے اور معنی خیز ہیں۔ قدرت کے نظام کے پیچھے اللہ کی حکمت اور قدرت کار فرما ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔